سرکار آئے میرے دلدار۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس نمازوں کا انبار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس زکوٰۃ کا ڈھیر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس سجدوں کا انبار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زیادہ خیرات نہیں نکالے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس آخرت کے لیے زیادہ سامان نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ خلاصہ یہ پتہ چلا کہ یعنی اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا دار و مدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، چاہے کتنا بڑا پکا نمازی ہو جائے، کتنا بڑا حاجی ہو جائے، چاہے کتنوں بھی سجدے کر لے، کتنی نمازیں پڑھ لی، اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو وہ نمازیں کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ جو اس نے نکالا ہے، وہ زکوٰۃ کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ نمازیں جتنی بھی پڑھے، وہ نمازیں کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن اس کی نمازیں اس کے چہرے پر مار دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس آخرت کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مال و جان، عزت و آبرو ہر چیز حضور پر قربان کر دیتے تھے، اولاد کو حضور پر قربان کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اس واقعے سے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں کے طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابو جہل کے طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت رسول کس قدر دیکھیے تو صحیح کہ محبت رسول میں اپنے
بیٹے پر لڑائی پر بیٹے سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ محبت رسول کس قدر بڑھ کر ہوتی ہے۔ اپنی اولاد جب محبت رسول دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو تمام چیزوں کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیتا ہے۔ لڑائی کے کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصوں کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے اسلام کو قبول کیا اور دوران گفتگو اپنے والد گرامی سے عرض کرنے لگے، ابا حضور اس دن لڑائی میں میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار تیری گردن تک پہنچ جاتی تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر کے چھوڑ نہ دیتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر کے تیری گردن کو اڑا دیتا، تیرا سر قلم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہی مومن کامل کی پہچان ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی اولاد کو قربان کر دے، مال کو قربان کر دے، دھن دولت کو قربان کر دے، رشتہ دار کو قربان کر دے۔ اگر گستاخ رسول باپ ہے تو باپ سے بھی جدا ہو جائے، والدین گستاخ رسول ہیں تو اس سے بھی جدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی محبت دل میں بسانے ہونی چاہیے۔ حضور کی محبت جب دل میں ہوگی تو نمازیں کام آئے گی، حضور کی محبت جب دل میں ہوگی تو زکوٰۃ ہماری کام آئے گی، اور ہم